بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تہجد کے فضائل احادیث کی روشنی میں، تہجد کے وقت کی جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یقین جانیں یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش سے نہیں ملتا۔ تہجد کی فضیلت، سیدنا ابو امامہ الباہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا طرز عمل رہا ہے اور یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے کا سبب ہے اور اب تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ تہجد کی دعا اور اللہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ تہجد کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ سالم نے کہا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی کہ وہ زیادہ وقت نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2479۔ جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہ امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد کی نماز، جب بات تہجد تک پہنچ جائے پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہوتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کن سے فیکون کا سفر طے کرتی ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر اپنی بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ طاری ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ نمبر 2، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ نمبر 3، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1100۔
45۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔